حي على الفلاح. الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد۔ آج 5واں پارہ ہے ہمارا، اور چوتھے پارے کے اختتام پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کن خواتین کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کا بیشتر حصہ اس مضمون کا گزشتہ پارہ میں بیان ہو گیا ہے، کچھ حصہ 5ویں پارے کے آغاز میں بھی ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور تم پر حرام کی گئی ہیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، مگر کافروں کی جن عورتوں کے تم مالک بن جاؤ۔ یہ حکم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے، اور ان کے علاوہ سب عورتیں تم پر حلال کی گئی ہیں کہ تم اپنے مال یعنی مہر کے عوض ان کو طلب کرو، درآں حال یہ کہ تم ان کو قلعہ نکاح کی حفاظت میں لانے والے ہو، نہ کہ محض عیاشی کرنے والے ہو۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے مہر کے عوض لذت حاصل کی ہے تو ان عورتوں کو ان کا مہر ادا کر دو، یہ اللہ کا کیا ہوا فرض ہے۔ اور مہر مقرر کرنے کے بعد جس کمی بیشی پر تم باہم راضی ہوگے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں بہت سارے مسائل بیان ہو گئے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بیان ہوا کہ جس عورت کا کہیں نکاح ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت کا ایک وقت میں ایک ہی نکاح ہو سکتا ہے، ایک سے زائد نکاح نہیں ہو سکتا، جس کو ہم کہتے ہیں نکاح پر نکاح۔ اور دوسرا یہاں پر یہ بیان ہوا کہ نکاح کرنے کا مقصد صرف لذت کا حصول نہیں ہے، بلکہ جس کے ساتھ نکاح کیا ہے اس کو مکمل حفاظت دینا ہے، اس کو وراثت میں سے بھی حصہ دینا ہے، اس کی عزت کا خیال کرنا ہے، اور اس کے تمام امور کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے فرمایا محسنین غیر مسافین، تم ان کو قلعہ نکاح کی حفاظت میں لانے والے ہو، نہ کہ محض عیاشی کرنے والے ہو۔ مزید یہ بیان ہوا اس آیت میں کہ مہر ان کا ادا کر دو، یعنی جب اگر کسی عورت کا مہر ادا نہیں کیا، خلوت ہو گئی ہے، تو اب مرد پر لازم ہے اس کا مہر ضرور ادا کرے۔ خلوت سے پہلے ہی اگر خدا نخواستہ کہیں طلاق ہو گئی تو اب تو مہر شوہر کے ذمہ نہیں ہے، لیکن جب خلوت ہو گئی ہے تو اب مہر لازمی طور پر شوہر کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی مسئلہ بیان ہوا اگر بخوشی باہمی رضامندی سے مہر میں سے کچھ حصہ اگر معاف کر دیا جائے، بخوشی اگر عورت معاف کرے تو پھر وہ جائز ہے، زبردستی اس سے معاف نہیں کروایا جا سکتا۔ پھر ارشاد ہے اور تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی مالی طاقت نہ رکھے تو وہ مسلمان کی مملوکہ مسلمان باندیوں سے نکاح کرے، اور اللہ تمہارے ایمان کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تم باہم ایک دوسرے کی جنس سے ہو، تم ان باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، درا حال یہ کہ وہ باندیاں قلعہ نکاح کی حفاظت میں آنے والی ہوں، بدکار نہ ہوں، نہ غیروں سے آشنائی کرنے والی ہوں، اور جب وہ قلعہ نکاح میں محفوظ ہو جائیں پھر بے حیائی کا کام کریں تو ان کو آزاد یعنی کنواری عورت کی آدھی سزا ملے گی۔ باندیوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جس کو اپنے نفس پر بد چلنی کا خدشہ ہو، اور تمہارے لیے صبر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔
اگر کوئی آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، مہر کی رقم نہیں ہے، اور کسی مملوکہ کے ساتھ، کسی باندی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اس کے پاس مہر موجود ہے، تو شرط یہ ہے کہ وہ باندی جو ہے وہ مسلمان ہو، اس کے مالک کی اجازت سے وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ اجازت صرف اسی کے لیے ہے جس کو خدشہ ہو کہ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو اس سے جرم ہوگا، گناہ ہوگا۔ اگر وہ خود کی حفاظت کر سکتا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ باندی بہرحال اپنے مالک کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ اسلام نے غلام اور باندی بنانے سے منع کیا ہے، بتدریج غلامی کے دور کو اسلام نے ختم کیا ہے، لیکن اگر کبھی کفر و اسلام کی جنگ ہو تو ایسی صورت میں وہ کافر عورتیں یا وہ کافر مرد جو جنگی قیدی بنے ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت سے احکام بیان کرنا چاہتا ہے اور تمہیں ان نیک لوگوں کے راستوں پر چلانا چاہتا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے، اور اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں سیدھی راہ سے بہت دور ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں سیدھی راہ سے بہت دور ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ خواہش نفس کی پیروی کیا ہے؟ دیکھیں، ایک خواہش ہے، اس کی تکمیل کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے۔ جنسی تسکین کے لیے شادی کا ذریعہ ہے، اس کی اجازت ہے۔ رزق کمانے کے لیے بزنس ہے، کاروبار آپ کریں، اجازت ہے۔ ایسے ہی بہت سی لذتیں ہیں، ان کے حصول کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے، اور جتنی بھی اجازتیں دی ہیں ان کو حدود میں رکھا ہے۔ جب حدوں کو توڑا جاتا ہے یہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔ مثلا کوئی اگر یہ کہے کہ مرد کو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، اسی مرد کو اجازت ہے جو انصاف کر سکتا ہو، مرد کو اجازت ہے تو عورتوں کو بھی ہونی چاہیے، یہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔ اسلام کہے کہ نکاح کرو اور کوئی کہے نہیں میں تو نکاح کے بغیر دوستی رکھنا چاہتا ہوں اور اسی میں رات بھی گزارنا چاہتا ہوں، تو یہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔ اسلام کہے اے مردو، اے مومن مردوں تم نگاہوں کو جھکاؤ، اے مومن عورتوں تم بھی نگاہوں کو جھکاؤ، اور عورتوں کو حکم ہو کہ تم حجاب کرو، اپنی اوڑھنیاں ڈھانپ کے رکھو، اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال کر رکھو، اور اس کے برعکس کہا جائے کہ نہیں جی ہم تو نہیں نگاہ جھکائیں گے، ہم تو پردہ نہیں کریں گے، یہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔ اسلام شراب سے روکے اور یہ خواہش کی جائے میرا دل کرتا ہے میں نشہ کروں، یہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔ سود سے منع کیا گیا اور سود کو تجارت کے جیسا سمجھا جائے، یہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔ تو وہ تمام کام، وہ تمام خواہشیں جن سے روکا گیا ہے، ان خواہشوں کے پیچھے پڑ جانا یہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔ اور آج کے دور میں آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو قرآن و حدیث کے خلاف آپ کو اپنی لاجک سے، اپنی منطق سے دلائل دیں گے، اور اگر ظاہری طور پر ان دلائل پر غور کیا جائے تو بڑے ٹکانے پر بیٹھتے بھی ہیں، لیکن یاد رہے وہ خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اور جو خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے اس کے پیچھے چلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا بلکہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے مشکل احکام کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ مشکل احکام کا بوجھ امت مسلمہ پر ہلکا کیا گیا۔ نماز باجماعت مسجد میں ہی پڑھیں، لیکن اگر آپ سفر میں ہیں، مسجد نہیں ہے، تو آپ جہاں بھی پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ مریض ہیں، مسجد تک نہیں جا سکتے، تو گھر میں بھی پڑھیں گے، ہو جائے گی۔ وضو کر کے نماز پڑھیں، لیکن اگر پانی کے استعمال پر قادر نہیں تو تیمم کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے احکام کو آسان فرمایا ہے۔
اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ سوا اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو شخص زیادتی اور ظلم کی بنا پر ایسا کرے گا تو عن قریب ہم اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے، یہ اللہ پر آسان ہے۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ کتنا حسین ارشاد ہے، بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، چھوٹے گناہ ہم خود معاف فرما دیں گے۔ بڑے گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا، انبیاء کی توہین کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، ہم جنس پرستی، شراب پینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، علماء کی توہین کرنا، قرآن پڑھ کے بھول جانا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ تو فرمایا جو کبیرہ گناہوں سے بچ گیا اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو اس سے معاف فرما دے گا۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یاد رہے جو بڑے گناہ میں نے شمار کروائے ہیں یہ سارے بڑے گناہ نہیں ہیں، یہ کچھ بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اس سے آگے ارشاد ہے اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب عورت کا مرد کے بنسبت وراثت میں سے نصف حصہ ہے، یا اس طرح کہہ لیں کہ مرد کا عورت سے دگنا حصہ ہے وراثت میں۔ تو کچھ مردوں نے یہ خواہش کی کہ جیسے ہمیں وراثت میں دگنا حصہ ملتا ہے ایسے ہی ہمیں نیکیوں میں بھی دگنا حصہ ملنا چاہیے۔ عورتوں نے یہ سن کر کہا اچھا اگر وراثت میں ہمیں نصف حصہ ملتا ہے تو ہمارے گناہوں میں سے نصف مردوں کو مل جانا چاہیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی نہیں، اللہ نے جو حصہ جس کا جیسے مقرر کیا ہے وہ ویسے ہی ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر شخص کے ترکہ کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں، اولاد اور قرابت دار اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا، سو تم انہیں ان کے حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، سو نیک عورتیں فرما بردار ہیں، مردوں کے پس پشت اللہ کی توفیق سے حفاظت کرنے والی ہیں۔ اور تم کو جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستروں پر اکیلا چھوڑ دو اور ان کو تادیباً مارو، پس اگر وہ تمہاری فرما برداری کر لیں تو ان کے خلاف کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ نہایت بلند بہت بڑا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ مرد عورتوں پر منتظم ہیں، کفیل ہیں، عورت مرد کے ماتحت ہے۔ تو بیوی اگر اس سے نافرمانی کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے 3 چیزیں بیان ہوئی، فَاعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو بستر الگ کر لو، اور تیسری صورت کیا بیان ہوئی، وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو تادیباً مارو۔ اب مرد کو یہ حکم نہیں ہے کہ ضرور مارو، اجازت ہے کہ تادیباً مار سکتا ہے، اور اس میں بھی یہ احتیاط رہے نہ تو چہرے پر مار سکتا ہے نہ جسم پر ایسی ضرب لگا سکتا ہے جس کا نشان پڑے، بس ایسا ہی ہے
اس کو مثال دے کر علماء نے فرمایا جیسا شفیق باپ تربیت کے لیے اپنی اولاد کو ہلکی سی سزا دے سکتا ہے، اتنی ہی اجازت ہے۔ تو بس اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ازواج مطہرات میں سے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا خطرہ ہو، کن دونوں کے درمیان؟ مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، نمٹ نہیں رہا، حل نہیں ہو رہا، اختلافات ختم نہیں ہو رہے، تو آیت نمبر 35 میں اس کا حل بیان ہو رہا ہے۔ اور اے مسلمانوں اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا خطرہ ہو تو ایک منصف مرد کی طرف سے مقرر کرو اور ایک منصف عورت کی طرف سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ کریں تو اللہ ان دونوں یعنی مرد و عورت کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو ایک انصاف کرنے والا شوہر کی طرف سے اور ایک انصاف کرنے والا بیوی کی طرف سے مقرر ہو جائے، وہ دونوں ان دونوں کے مسئلے سنیں اور پھر آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کریں کہ ان کا ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اب وہ ان کی طلاق نہیں کروا سکتے، وہ صرف ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کچھ مشورہ دے سکتے ہیں۔ یہ دونوں اتفاق کریں کہ جو یہ دونوں فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کر لیں گے، تو یہ ایک بڑا خوبصورت حل اسلام نے عطا کیا ہے کہ جب میاں بیوی کے جھگڑے طول پکڑ جائیں اور ان میں کوئی حل نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کا حل یہ نکالا جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور مجلس کے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی کرو، بے شک اللہ مغرور متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں بہت سارے حقوق بیان ہو گئے، بہت ساروں کے حقوق بیان ہو گئے۔ سب سے پہلا حق والدین کا ہے، پھر قریبی رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر پڑوسی، قریب کے پڑوسی، دور کے پڑوسی، پھر ہم مجلس کے بھی حقوق ہیں، جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کے بھی آپ کے ذمہ حقوق ہیں کہ آپ اس کا بھی خیال رکھیں۔ مسافر کے حقوق ہیں، اور یہاں پر بڑی اہم بات ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی کرو جو تمہارے ماتحت ہیں۔ اب غلامی کا دور تو نہیں ہے لیکن ملازمین تو ہوتے ہیں نا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلام جو ہے نا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود پہنتے ہو ویسا انہیں پہناؤ، جیسا خود کھاتے ہو ویسا انہیں کھلاؤ، اور بھاری کام ان کے ذمہ نہ لگاؤ جو یہ کر نہ سکیں۔ اگر کوئی مشکل کام ان کے ذمہ لگاتے ہو تم خود بھی اس کام میں ان کے معاون بن جاؤ۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑا اہم حکم ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ارشاد ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بخل کرنا اور بخل کا حکم دینا یہ منافقین کا کام تھا، ایمان والے کو یہ زیب نہیں دیتا۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور ان کے لیے بھی ذلت والا عذاب ہے جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر، اور جس شخص کا شیطان ساتھی ہو تو وہ کیسا برا ساتھی ہے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا اللہ پر ایمان ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ دکھلاوے کے لیے خرچ نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو۔
اور آخر ان پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو اس وقت کیسا سما ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول مکرم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی۔ اس دن وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کو دفن کر کے ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کسی بات کو چھپا نہ سکیں گے۔ یہ آیت نمبر 42 ہے، اور آیت نمبر 41 میں جو ارشاد ہے اس وقت کیسا سما ہوگا جب ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، تو یہ آیت بڑی اہم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی حضور آپ پر تو قرآن اترا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میرا دل کرتا ہے میں کسی سے سنوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں۔ پتہ چلا قرآن پڑھنا بھی نیکی ہے، سننا بھی نیکی ہے، اور میرے آقا کی سنت ہے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے حضرت عبداللہ ابن مسعود، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو دیکھا حضور السلام کے آنسو بہ رہے ہیں، ریش مبارک آنسوں سے بھیگ چکی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ وہ پچھلی آیات ہیں جہاں عذاب کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے اور منافقین کا ذکر ہے۔ یہ پچھلی آیات میں جو تذکرہ تھا اس وجہ سے حضور علیہ السلام پر خشیت طاری تھی، حضور رو رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کریم میں غور و فکر کر کے پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ اگر کہیں عذاب والی آیات ہوں تو خود پر خوف طاری کرنا چاہیے، اور اگر رونا آ جائے تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی مزے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رونے والی آنکھ نصیب کر دے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم مسافر ہو حتیٰ کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص قضا حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، سو تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو، بے شک اللہ نہایت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ اسلام نے شروع میں ایک دم سے شراب کو حرام نہیں کیا، بتدریج شراب کو حرام کیا ہے۔ تو پہلے حکم ہوا کہ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ نشہ بری چیز ہے۔ اس کے بعد پھر فاجتنبوہ کا حکم آیا کہ شراب کو چھوڑ دو۔ تو پہلے شراب کی مذمت ہوتی رہی مختلف انداز سے، اور پھر تیسرا جب حکم آیا تو پھر شراب سے ممانعت کر دی گئی اور اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس آیت میں یہ بھی اجازت ہے کہ اگر تمہارا غسل نہیں ہے یا وضو نہیں ہے اور تمہارے پاس پانی میسر نہیں ہے تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو، اور تیمم کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، چہرے کا مسح کرنا ہے اور بازوؤں کا مسح کرنا ہے۔ کس چیز پر تیمم کرنا ہے؟ مٹی پر، جن سے زمین میں سے جو بھی ہے، مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، گاچی ہے، جو بھی جن سے زمین ہے تو ان سب پر تیمم ہو سکتا ہے۔ چونا بھی جن سے زمین میں سے ہے، تو اس پر تیمم کیا کرنا ہے؟ پہلے ایک ضرب لگانی ہے، اس کو جھاڑ لینا ہے، مٹی پر ایک ضرب لگائیں، اس کو جھاڑ لیں تو چہرے پر ہاتھوں کو پھیر لیں۔ یہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ہو گیا، چہروں کا مسح۔ پھر مٹی پر یا ریت پر ہاتھ لگائیں
اس کو جھاڑ لیں اور بازوں کا کوہنیوں سمیت مسح کر لیں، دونوں بازوں کا کوہنیوں سمیت۔ یہ فمسحو ایدیکم ہو گیا، پہلے تھا فمسحو بوجوہکم، چہروں کا مسح کریں، اس کے بعد حکم ہے وایدیکم، تو چہرے کا اور ہاتھوں کا جب کوہنیوں سمیت مسح ہو گیا، اب تیمم کمپلیٹ ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تیمم کب تک رہے گا؟ اس وقت تک تیمم قائم رہے گا جب تک وضو یا غسل توڑنے والا کوئی عمل نہیں ہوگا، تب تک تیمم رہے گا۔ یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو جب پانی دستیاب ہو گیا پھر بھی تیمم ختم ہو جائے گا۔ تو اگر غسل ٹوٹا تھا اس کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو اب غسل کرنا پڑے گا، اور اگر وضو ٹوٹا تھا اس کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو اب پانی مل جانے کی وجہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ یاد رہے تیمم غسل ٹوٹنے کی صورت میں اگر پانی دستیاب نہیں تب بھی ہو سکتا ہے، اور وضو ٹوٹنے کی صورت میں اگر پانی دستیاب نہیں یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے تب بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا، وہ خود بھی گمراہی خریدتے ہیں اور تم کو بھی راستہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تمہارا کافی کارساز اور کافی مددگار ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور آپ سے کہتے ہیں سنیے آپ نہ سنائے گئے ہوں، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں تانا زنی کرتے ہوئے راعنا کہتے ہیں۔ اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور درست ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی ہے، سو ان میں سے کم لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ تو اس آیت میں آیت نمبر 46 میں جو بیان ہوا ہے یہ پہلے بھی ہم پہلے پارہ میں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اے اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، درآں حال یہ کہ وہ اس اصل کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم بعض چہروں کے نقوش مٹا دیں پھر ان کو ان کی پیٹھ کی جانب پھیر دیں، یا ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتہ کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس سے کم گناہ ہو اس کو جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا ہے۔ یہاں واضح طور پر ارشاد ہو گیا کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا معافی کا دروازہ انسان کی زندگی میں پوری زندگی میں کھلا رہتا ہے، مرتے دم تک کھلا رہتا ہے۔ اگر کسی نے خدا نخواستہ شرک بھی کیا ہے تو وہ توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گا، لیکن اگر بغیر توبہ کے کوئی شخص مر جاتا ہے اس کے ذمہ گناہ ہیں، باقی گناہ اللہ چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، لیکن اگر ان میں شرک بھی ہے تو وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں اگر اس نے توبہ کر لیا مرنے سے پہلے شرک سے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے گا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اپنی پاکیزگی نہیں بیان کرنی چاہیے، اپنی بڑائی، اپنی تعریف، لوگوں میں خود کو اونچا ظاہر کرنا، خود کو بہتر ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی الزام لگائے تب اپنی پاکیزگی بیان کرنا جائز ہے، اگر ذمہ داری ہے آپ کے ذمہ، کوئی رسپانسبلٹی ہے اور آپ اس کے اہل ہیں، اس حوالے سے اپنی بڑائی بیان کرنا جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سب میرے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے یہ لوگ کس طرح اللہ پر عمدن جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ان کے لیے یہی علی الاعلان گناہ کافی ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔
کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ صحیح راستہ پر ہیں۔ کعب بن اشرف سے مشرکین مکہ نے پوچھا کہ ہم زیادہ بہتر ہیں یا مسلمان زیادہ بہتر ہیں؟ تو مشرکین سے وہ کہنے لگا آپ مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اے مخاطب تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا، یا ان کا ملک میں کوئی حصہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے، یا یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی، اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا تھا۔ حضور سے حسد کرتے ہیں نا، یہود حضور سے حسد کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضور کی شانیں بیان کرتے رہے، اور جب حضور کی جلوہ گری ہو گئی تو یہ حیران ہو گئی، یہ تو بنو اسماعیل میں آ گئے ہیں، یہ بنی اسرائیل میں تو نہیں آئے، یہ تو بنو اسماعیل میں آ گئے، اور بنو اسماعیل کو یہ عز و شرف مل گیا تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا۔ حضور سے حسد کیا کہ آخری الزمان نبی ہم میں کیوں نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی، اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا تھا۔ سو ان میں سے بعض لوگ اس پر ایمان لائے اور بعض لوگوں نے اس سے منہ موڑا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم اس کو عن قریب آگ میں ڈال دیں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو ہمیشہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم عن قریب ان کو ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیسی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ امانت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ مومن امانت میں خیانت کرے، مومن بددیانت ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوب ارشاد ہے، فرمایا کسی کے روزے اور کسی کی نمازیں دیکھ کر اس پر اعتماد نہ کر لینا، اگر وہ امانت دار نہیں ہے تو ایماندار بھی نہیں ہے۔ تو ایماندار کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ امانت میں خیانت کرے۔ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، راز بھی امانت ہوتا ہے، کسی نے کوئی چیز دی ہے تو وہ بھی امانت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امین بنائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کی عرب میں شہرت کیا تھی؟ حضور سچے ہیں اور امین ہیں۔ امین ہونا بہت بڑا وصف ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، بشرط یہ کہ تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ اس آیت میں، یہ آیت نمبر 59 ہے سورۃ نساء کی، اس آیت میں 4 اصول بیان ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں اسلام کے، شریعت کے، ان کی بنیاد 4 اصول ہیں۔
پہلا اصول اطیع اللہ، یعنی اللہ کی کتاب قرآن میں جو حکم ہے وہ اصول ہے ہمارے لیے۔ دوسرا اصول اطیع الرسول، سنت رسول، حضور کی سنت، حضور کا طریقہ، حضور کا قول فعل تقریر، وہ بھی ہمارے لیے اصول ہے، اس سے بھی ہم شرعی احکام جو ہیں وہ ہم پہ نافذ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا اصول کیا ہے؟ ایک مسئلہ قرآن کریم میں بھی نہیں مل رہا، حدیث مصطفیٰ میں بھی نہیں مل رہا، لیکن اولی الامر منکم، جو صاحبان امر ہیں، کون؟ علماء ربانیین۔ ہر دور میں امت کے علماء کا جس مسئلہ پر اجماع ہے تو اس اجماع سے بھی ہمیں مسئلہ کا پتہ چل جائے گا۔ جیسے امت کے علماء ربانیین متفق ہو کر کسی ایک مسئلے کو بیان کریں گے، اسی پر ہم عمل کریں گے۔ تو یہ تیسرا اصول ہے۔ اور چوتھا اصول ہے قیاس۔ اب اجماع امت کے بعد چوتھا اصول قیاس ہے، اس کی طرف بھی اشارہ اسی آیت میں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ جس مسئلہ میں اختلاف ہو رہا ہے، کوئی نیا مسئلہ ہے، تو پھر دیکھو قرآن کریم میں اس جیسا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس پر قیاس کر لو، جو حکم اس مسئلے پر ہے اس جیسے مسئلے پر وہی حکم یہاں پر لگا لو، یا حدیث مصطفیٰ میں اس جیسا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس پر قیاس کر لے، جو حکم اس پر لگا ہوا ہے وہی حکم اس پر لگا دو۔ اب چار اصول قرآن نے بیان کر دیے ہیں، ان چار اصولوں سے ہٹ کر اگر کوئی نیا اصول وضع کرتا ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ان چاروں اصولوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، اس کے بغیر ہم اگر مسائل کا استنباط کریں گے، شرعی مسائل میں اپنی منمانی کریں گے، اپنے ذہن سے مسائل بنائیں گے، تو پھر وہ مسائل ہمارے لیے مسائل پیدا کریں گے، وہ احکام نہیں ہوں گے، وہ شریعت کی راہ نہیں ہوں گے، وہ صراط مستقیم نہیں ہوں گے۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمے طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ یہ آیت منافقین کے متعلق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک یہودی کا ایک نام نہاد مسلمان سے اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ نام نہاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلمان خود کو کہتا تھا لیکن وہ تھا منافق۔ اب جب جھگڑا ہوا، یہودی کہنے لگا ایسا کرتے ہیں تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں، حضور سے نہیں فیصلہ کروانا، میں کعب بن اشرف سے کرواتا ہوں، جو یہودی اس سے کرواتا ہوں۔ اب جو یہودی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی سے فیصلہ کروائیں، لیکن چونکہ یہ حضور پر اعتماد نہیں تھا، اس کا دل سے حضور کا کلمہ نہیں پڑا تھا، یہ کہتا نہیں میں یہودی کے پاس جاؤں گا۔ خیر حضور کے پاس گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ اسی یہودی کے حق میں کر دیا۔ جو بظاہر حضور کا کلمہ پڑھتا تھا اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، جو انصاف تھا آپ نے فیصلہ کر دیا۔ اب یہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں، منافق کہتا ہے میں یہ فیصلہ حضرت عمر سے بھی کرواؤں گا۔ اس کا گمان ہوگا کہ حضرت عمر چونکہ کافروں پر بڑے شدید ہیں، بڑے سخت ہیں، تو ان کے پاس اگر میں فیصلہ لے کر گیا تو وہ یہودی کے خلاف میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ یہودی نے کہا چلو ٹھیک ہے حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہ حضرت عمر کے پاس آئے، جب دونوں ان کے سامنے اپنی بات رکھی تو یہودی نے کہہ دیا اس سے پہلے ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا چکے ہیں اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر سے فیصلہ کروانا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوا ہے، حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کیا؟ اس نے کہا جی۔ پھر بھی تم میرے پاس آئے ہو، یعنی تمہیں حضور کا فیصلہ منظور نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں آپ سے فیصلہ کرواؤں گا۔ آپ نے کہا ٹھہرو، تشریف لے گئے، تلوار لائے اور ایک ہی وار میں اس کا سر اڑا کر رکھ دیا۔ کہا جس کو میرے آقا کا فیصلہ منظور نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کرے گی۔ اب یہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
وہ بظاہر کہہ رہے ہیں منافقین کہ ہمیں قرآن پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، لیکن اپنے فیصلے کے لیے اللہ کے دشمن کے پاس جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو آپ دیکھتے ہیں منافقین آپ سے اعراض کرتے ہوئے کترا کر نکل جاتے ہیں۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑے، تو پھر یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں کہ ہمارا تو ماں سوا نیکی اور باہمی موافقت کے اور کوئی ارادہ نہ تھا۔ اور یہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور ان کو نصیحت کیجئے اور ان سے بہت اثر آفرین بات کیجئے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ انہیں بھی نصیحت کیجئے، اثر آفرین بات کیجئے، محنت کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے محنت فرمائی، اور حضور کی محنت ہی کا نتیجہ تھا کہ بہت سارے منافقین تائب ہو کر صحیح معنوں میں مسلمان بن گئے۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور ہم نے ہر رسول کی طرف ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو یہ آپ کے پاس آ جاتے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا پاتے۔ یہاں بڑا اہم حکم ہے کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو میرے حبیب آپ کے پاس آ جاتے، آپ ان کے لیے استغفار کرتے، یہ آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے اور آپ ان کے لیے استغفار کرتے، یعنی ان کے لیے سفارش کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا پائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا آپ کی وصال شریف کے بعد۔ حد بھی اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، کہتے میں روضہ رسول پر بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھا، میں گناہ کر بیٹھا اور میں نے غلطی کر لی۔ میں نے اللہ کے کلام میں سنا تھا کہ جب جانوں پر ظلم کر لیں تو حضور کے در پر آ جائیں، حضور کی بارگاہ میں آ جائیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، روتا ہوا عرض کرتا ہوا حاضری دی اور چلا گیا۔ یاد بھی کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، نصیب جاگ گئے، حضور کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی اور سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس اعرابی کو جا کر کہو تو میرے در پہ آ گئے ہو نا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو در مصطفیٰ پر جو اس نیت سے جاتا ہے کہ میں وہاں جا کر اللہ سے استغفار کروں گا اور حضور سے عرض کروں گا کہ حضور میری سفارش فرمائیں، اور سرکار اگر اس کی سفارش کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر ضرور ایسے ہوگا، کیا ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا پاتے ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تو اے رسول مکرم آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر باہمی جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلہ کے خلاف اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اس کو خوشی سے مان نہ لیں۔ اور میں اے حبیب جب تک یہ آپ کے فیصلے کو دل سے نہیں مانیں گے یہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ بات کہنے سے پہلے اللہ نے قسم کیا، ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم۔ کیا اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب نہیں ہے؟ وہ کعبے کا رب نہیں ہے، وہ مکہ معظمہ کا رب نہیں، وہ عرش کا رب نہیں ہے، وہ جنت کا رب نہیں ہے؟ تو اس نے اپنے رب ہونے کی نسبت کعبے کی طرف تو نہیں کی یہاں پر، اور جنت کی طرف نہیں کی، عرش کی طرف نہیں کی، میں عرش کا رب ہوں، میں کائنات کا رب ہوں، میں چاند سورج ستاروں کا رب ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں کائنات میں، صرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مقام پر صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف اپنے رب ہونے کی نسبت کیوں کی ہے؟
علماء کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے سب کچھ تخلیق اللہ کی ہے، سب کو پیدا اللہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کی تخلیق کا بہترین شاہکار ذات مصطفیٰ ہے، حضور کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم۔ تو جس کے رب ہونے کی اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہے، اس حبیب کی ذات میں اگر کوئی عیب تلاش کرے تو سوچیں اس کے پلے ایمان رہ جائے گا؟ جس کو اللہ اپنی تخلیق کا شاہکار گنوا رہا ہے، جو اس کی تخلیق کا بہترین شاہکار ہے، اس حبیب کی ذات میں عیب نہیں تلاش کرنے چاہیے۔ پھر آگے ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اس پر ان میں سے صرف کم لوگ عمل کرتے، اور جو ان کو نصیحت کی گئی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے لیے بہت مضبوط ہوتا، اور اس وقت ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے اور ہم ضرور ان کو سیدھے راستہ پر چلاتے۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اب یہاں انعام یافتہ لوگوں کی تفصیل بیان ہوگی، انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء یہ انعام یافتہ ہے، والصدیقین سچے لوگ۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ جس کے قول اعتقاد میں عمل میں کوئی تضاد نہ ہو، سچا عمل کا بھی سچا، عقیدے کا بھی سچا۔ شہداء اللہ کی راہ میں جان تک قربان کر دینے والا شہید ہے۔ اور چوتھے نمبر پر بیان ہوا صالحین۔ صالح کون ہوتا ہے؟ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں اس کی خطاؤں سے، وہ صالحین ہے۔ تو فرمایا نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء اور صالحین کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آج کے دور میں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو عقلی دلائل دے کر آپ کو مطمئن تو کر دیں گے، لیکن ان کا نقطہ نظر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین یعنی انعام یافتہ لوگوں کے طریقہ کے خلاف ہوگا۔ یاد رکھیں جتنے مرضی کوئی عقلی دلائل دے لے، جس کا طریقہ، جس کا راستہ، جس کا منہج انعام یافتہ لوگوں کے طریقہ سے ہٹ کر ہے، وہ درست کبھی نہیں ہو سکتا، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں شمار ہوگا۔ صراط مستقیم وہی ہے جو انعام یافتہ لوگوں کے طریقہ پر ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا۔ اے ایمان والو اپنی حفاظت کا سامان لے لو، پھر دشمن کی طرف الگ الگ دستوں کی شکل میں روانہ ہو یا سب مل کر روانہ ہو تو جنگ کے لیے اسلحہ لینا چاہیے۔ جدید دور کا اسلحہ مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے۔ اسلحہ نہ رکھ کر یہ سمجھنا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ بھرپور اسلحہ، بھرپور تیاری اس دور کے مطابق جو ہے، آج کے دور کے مطابق جو ہے، اس کی بھرپور تیاری مسلمانوں کی افواج کے پاس ہونی چاہیے، بھرپور اسلحہ، بھرپور اچھی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے جدید۔ پھر ارشاد ہے اور بے شک تم میں وہ گروہ بھی ہے جو ضرور تاخیر کرے گا، یعنی منافقین بھی تم میں ہیں، اور بے شک تم میں وہ گروہ بھی ہے جو ضرور تاخیر کرے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ کہے گا
کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں جنگ میں ان کے ساتھ نہ تھا۔ یعنی اگر مسلمانوں پر مشکل وقت آیا تو جو منافق جنگ میں نہیں گیا وہ کہے گا شکر ہے میں تو بچ گیا، میں تو وہاں پر نہیں گیا۔ اور اگر تمہیں اللہ کا فضل مال غنیمت مل جائے تو ضرور اس طرح کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، کاش میں بھی اس کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ بس اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو آخرت کے ثواب کے عوض دنیا کی زندگی فروخت کر چکے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم عن قریب اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ بعض کمزور مرد، عورتیں اور بچے یہ دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی کار ساز بنا دے اور کسی کو اپنے پاس سے ہمارا مددگار بنا دے۔ مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے اگر کسی علاقہ میں ظلم ہو رہا ہے اور وہاں مظلوم ہیں تو ان کی مدد کرو، کیوں نہیں جہاد کر رہے؟ یہ بستی سے مراد یہاں پر اہل مکہ ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اگر کسی علاقہ میں کسی خطہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ان کی مدد کے لیے مسلمان جائیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سو اے مسلمانوں تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو، بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا ابھی جنگ سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ کا ڈر ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں نہ تو نے ہمیں کچھ مہلت اور دی۔ آپ کہیے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جہاد کے آیات، جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کچھ لوگ کہتے تھے جی بھی جہاد کا حکم کیوں نہیں آ رہا، ہمیں جہاد کا حکم دیں، ہمیں بتائیں ہم جہاد کرتے ہیں۔ اور جب جہاد کا حکم آ گیا تو کچھ لوگ ڈرنے لگ گئے اور کہنے لگے اب تو ہم بہت مشکل یہ مرحلہ آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہیے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، یہ بہت قلیل ہے دنیا کا سامان، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے موت سے ڈرنے والو سنو، جہاد سے بھاگنے والو سنو، تم جہاں کہیں بھی ہو تم کو موت پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور اگر ان کو کچھ اچھائی پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کچھ برائی پہنچے تو اے رسول مکرم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ آپ کہیے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ یہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے؟ اے مخاطب تم کو جو اچھائی پہنچتی ہے سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تم کو جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ یہاں پر جن لوگوں کا قول ذکر ہوا جب کوئی مصیبت پہنچتی تو اس کی نسبت حضور کی طرف کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہے، اس سے مراد کفار اور منافقین ہیں۔ جب ان پر مصیبت پہنچتی خصوصاً مکہ معظمہ کے کفار اور منافقین یہ کہتے ہیں جب سے یہ آئے ہیں اس کی وجہ سے ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، اچھائی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تم پر مصیبت آ رہی تمہاری اپنی بدعملیوں کی وجہ سے ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، جس نے رسول کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اور جس نے پیٹھ پھیری تو ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ بڑا اہم حکم ہے، بڑا زبردست حکم ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی۔ جی ہاں، یہ دربار رسالت کو معمولی دربار نہیں ہے، یہ معمولی بارگاہ نہیں ہے۔ حضور کا حکم اللہ کا حکم ہے، حضور کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اور حضور کو ایذا پہنچانا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ کو ایذا پہنچانے کی کوشش ہے۔
اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دل و جان سے کرنی چاہیے۔ اس آگے ارشاد ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ آپ سے کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی، اور جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس بات کے خلاف کہتا ہے جو وہ کہہ چکا تھا، اور اللہ اس کو لکھتا ہے جو کچھ وہ رات کو کہتے ہیں، تو آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے عملوں کو لکھ لیتے ہیں۔ وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ تو قرآن کریم جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کوئی آیت کسی آیت سے ٹکراتی نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ ایک شخص چھوٹی سی کتاب لکھتا ہے نا، چھوٹا سا مضمون لکھتا ہے، اس میں بہت سارے جملے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی اپنی بات کی کہیں نہ کہیں اگینسٹ آ جاتی ہیں، خلاف آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا اس پورے قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا۔ ایک چھوٹی سی کتاب لکھنے والا شخص اپنی ہی کتاب میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسا جملہ ضرور لکھ دیتا تھا جو اسی کے موقف کے خلاف ہوتا ہے۔ شروع میں کچھ اور موقف، کتاب کے مڈ میں کچھ اور، لاسٹ پہ جا کے کچھ اور موقف ہو جاتا ہے۔ اکثر بڑے بڑے رائٹر سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا اگر قرآن بھی اللہ کے غیر کی طرف سے آیا ہوتا تو پھر اس میں بھی تم اختلاف پاتے، لیکن قرآن میں الحمد شریف سے لے کر والناس تک کہیں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور اگر یہ اس خبر کو رسول یا صاحبان علم کی طرف پہنچا دیتے تو ان میں سے خبر کا تجزیہ کرنے والے ضرور اس کے صحیح نتیجہ تک پہنچ جاتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم شیطان کی پیروی کر لیتے۔ سو آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، آپ کو صرف آپ کی ذات کا مکلف کیا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں۔ عن قریب اللہ کافروں کے زور کو روک دے گا، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ جو اچھی شفاعت کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں، سفارش جائز اور اچھی کرنی چاہیے۔ یہاں پر جو سفارش کا معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھی بات کی ترویج کرے گا، اچھی بات کے لیے قائل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور جو کسی کو گناہ کی طرف قائل کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا۔ لیکن اس کا ایک عمومی معنی آج کے دور کے حساب سے یہ بھی ہے، اگر آپ نے کسی کے لیے اچھی سفارش کی تو آپ کو ثواب ملے گا، یعنی وہ جس کے لیے آپ نے سفارش کی ہے وہ اس کا حقدار تھا، جس کے لیے آپ نے سفارش کی، اور وہ حق دلاتے ہوئے آپ کسی کی حق تلفی نہیں کر رہے تھے تو یہ ہو گئی اچھی سفارش۔ اس سفارش کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے غلط سفارش کی، کسی حقدار کو حق سے محروم کر دیا اور کسی نااہل کو اس کی جگہ پر آپ لے آئے تو یہ غلط سفارش ہے، اس کا گناہ ہوگا۔ پھر آگے ارشاد ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم کو کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام کرو یا اسی لفظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ جب کوئی کہے السلام علیکم تو تم اگر اسی جیسا جواب دینا چاہتے ہو تو تم کو وعلیکم السلام، لیکن اگر اس سے بہتر جواب دینا چاہتے ہو تو کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پھر تم اس سے بہتر جواب دینے کے لیے کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر اتنا ہی جواب دینا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دینا چاہیے۔
اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ جو اچھی شفاعت کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سفارش کرنے والا اگر اچھی سفارش کر رہا ہے، جائز سفارش کر رہا ہے، تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر اس نے غلط سفارش کی ہے، غلط کام کی ترغیب دی ہے، یا کسی ایسی پوسٹ پر کسی اہل کو ہٹا کر نااہل کو وہاں پر بٹھایا ہے، تو اب یہ غلط سفارش ہے، غلط سفارش کرنے والا گناہگار ہوگا۔ پھر آگے ارشاد ہے، اور جب تم کو کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام کرو یا اسی لفظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر لفظ کے ساتھ جواب دو یا اسی لفظ کے ساتھ جواب دو۔ مثلا کسی نے کہا السلام علیکم، تو اگر اسی طرح جواب دیں گے وعلیکم السلام تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر بہتر جواب دیں تو زیادہ اچھا ہے، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا گیا تو اس سے بہتر جواب یہ ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، اور ایک حدیث میں ومغفرتہ کا بھی لفظ ہے۔ تو جیسا کسی نے سلام کیا ہے اس سے بہتر جواب دینے کی کوشش کی جائے، نہیں تو کم از کم اتنا ہی کہا جائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے، ہم سلام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یار وہ مجھے سلام کرے گا تو میں کروں گا، اس نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں، وہ نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کرتا۔ اس بارے میں بھی بڑی ایک اہم حدیث ہے، حضرت برا بن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے سلام کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ ترین شخص ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ارشاد ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے متعلق تمہاری دو رائیں ہو گئیں؟ یہ آیت نمبر 88 ہے۔ تو منافقین کے متعلق، کچھ منافقین کے متعلق جنہوں نے مدینہ منورہ آ گئے لیکن پھر مرتد ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارا سامان ہے، مال اسباب ہے مکہ شریف میں، تو ہم وہ لینے کے لیے واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ صحابہ کہنے لگے مومن ہیں، کچھ کہنے لگے نہیں ہے تو منافق ہیں، دو رائے ہوگی۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے متعلق تمہاری دو رائیں ہو گئیں، حالانکہ اللہ نے ان منافقوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت پر چلاؤ جس میں اللہ نے گمراہی پیدا کر دی ہے، اور جس میں اللہ نے گمراہی کو پیدا کر دیا تم اس کے لیے ہدایت پر چلانے کا کوئی طریقہ نہیں پا سکو گے۔ وہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، لہذا تم ان کو دوست نہ بناؤ حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو ان کو پکڑو اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ مددگار، ماں سوا اس کے کہ وہ اس قوم تک پہنچ جائیں جس قوم کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہوا، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ تمہارے ساتھ لڑنے سے ان کے دل تنگ آ چکے ہوں، یا وہ اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو تم پر مسلط کر دیتا، بے شک وہ تم سے لڑتے۔ سو اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہارے پاس صلح کا پیغام پہنچائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف لڑنے کا کوئی طریقہ نہیں رکھا۔ ان قریب تم ایک اور قسم کے منافقوں کو پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی امن سے رہیں اور اپنی قوم سے بھی مامون رہیں، اور جب بھی ان کی قوم کی طرف سے فتنہ کی آگ بھڑکائی جائے تو وہ اس میں کود پڑیں، بس اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں اور تمہیں صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکیں تو
تو تم ان کو پکڑ لو اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ نساء آیت نمبر 92 تلاوت ہوئی ہے۔ اس میں قتل خطا کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں قتل عمد کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ قتل عمد کیا ہے؟ جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، آلہ جارحہ سے، ارادہ قتل سے کسی کو قتل کرنا۔ اور قتل خطا جو خطا سے قتل ہوا، قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مثلا کسی جانور کے لیے فائر کیا یا تیر چلایا لیکن انسان کو لگ گیا، یا کسی سے کوئی چیز گری، کوئی چھوٹی اور کسی شخص کو لگ گئی اور وہ مر گیا، حالانکہ اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا، یہ قتل خطا ہے۔ قتل خطا کا یہاں پر حکم بیان ہو رہا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا قتل خطا ہو گیا، اب جس سے قتل ہوا وہ کیا کرے گا؟ ایک تو وہ دیت ادا کرے گا، وہ رسا کو دیت ادا کرے گا، اور وہ دیت 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی قیمت ہے، یہ دیت اس کے ذمہ ہے۔ دوسرا، اس نے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر غلام دستیاب نہ ہو، جیسا کہ آج کل غلام دستیاب نہیں ہے، تو پھر وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے گا۔ اب یہ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے ما سوا خطا کے، اور جس نے کسی مسلمان کو خطاً یعنی بغیر کسی ارادہ کے، بغیر قصد کے قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان گردن کو آزاد کرنا لازم ہے، یعنی ایک غلام آزاد کرنا لازم ہے، غلام یا باندی، اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے گی ما سوا اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مقتول مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا لازم ہے۔ یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو شخص قتل ہوا ہے اگر وہ دارالحرب سے ہے، کسی ایسے ملک کا شہری ہے جس ملک کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہے، تو پھر دیت نہیں ادا کی جائے گی، پھر صرف ایک غلام آزاد کیا جائے گا۔ اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے گی اور ایک مسلمان گردن کو آزاد کیا جائے گا۔ سو جو شخص غلام یا باندی کو نہ پائے تو وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہے، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اگر مقتول بے شک کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن ایسے ملک سے ہے یا ایسی قوم کے ساتھ ہے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، مسلمانوں کے تعلقات ہیں، لڑائی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ متحد ہیں، تو پھر دیت بھی ادا کی جائے گی۔ اسی طرح اگر مقتول بے شک کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن مسلمانوں کے علاقے میں اس کو تحفظ ملا ہوا ہو اور وہ خطاً قتل ہوا ہو تو اب بھی اس کی دیت ادا کی جائے گی اور ایک غلام بھی آزاد کیا جائے گا۔ اس سے آگے جان بوجھ کر کسی کو جو قتل کرتا ہے اس کی سزا بیان ہو رہی ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ اس پر لعنت کرے گا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے تو قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا، عدالت اس کو سزائے موت دے گی، یہ دنیا کی سزا ہے۔ یہاں پر آخرت کی سزا بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب عظیم دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر ایک شخص کے قتل میں زمین و آسمان والے سب شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندے منہ کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ یعنی اگر ایک شخص کو قتل کرنے میں زیادہ لوگ شریک ہوئیں تاکہ جرم کمزور ہو جائے اور سزا میں تخفیف ہو جائے تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو سزا دے گا۔
اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان طلب کرتے ہو تو اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے بھی تم اسی طرح تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا، سو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کے سامنے بنو سلیم کا ایک شخص آیا جس کے پاس بکریاں تھیں، تو اس شخص نے سلام کیا۔ صحابہ نے کہا یہ اپنی بکریاں بچانے کے لیے میں سلام کر رہا ہے تو یہ کافر، اس کو قتل کر دیا۔ بکریاں اس کی لے لی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خوش نہیں ہوئے، ناراض ہوئے، اور یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں واضح طور پر ارشاد ہو گیا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے آتا ہے، تمہیں سلام کرتا ہے، تو تم یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ سوچ کر کہ یہ اوپر سے اظہار کر رہا ہے، اندر سے یہ کافر ہے۔ فرمایا یہ انسان کا کام نہیں ہے کہ اندر کو ٹٹولے، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جو ظاہر ہے اس کے مطابق حکم لگائیں، اس کے مطابق بات کریں۔ دل کو ٹٹولنا یہ بندوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ دیکھے گا دل میں کیا ہے۔ ہم صرف جو ظاہر ہے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بلا عذر اور بلا ضرر جہاد سے بیٹھ رہنے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے کافروں کے خلاف جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والے مجاہدوں کو اللہ نے بیٹھنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور سب سے اللہ نے اچھی عاقبت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت دی ہے۔ اب جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے جہاد پر نہیں کہ گھروں میں بیٹھے رہے ہیں، یہ اور جہاد پر جانے والے برابر نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے، کیونکہ یہ بغیر عذر کے رکے ہیں۔ ہاں کسی کو عذر تھا، مجبوری تھی، جانا چاہتا تھا، دل میں خواہش تھی، لیکن مجبوری کی وجہ سے یا معذوری کی وجہ سے یا ذوف کی وجہ سے وہ جا نہیں سکا، تو جو دل میں اس کے خواہش ہے، اس خواہش کی وجہ سے، اس تڑپ کی وجہ سے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے نا، حضور علیہ السلام کے صحابہ جا رہے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے، تو حضور نے فرمایا ان گھاٹیوں میں، وادیوں میں جو ہم مشکلات کو فیس کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، ہمارے وہ مسلمان بھائی بھی شریک ہیں جو مدینہ منورہ میں ہیں، کیونکہ وہ بھی آنا چاہتے تھے، تو ان کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ثواب عطا فرما رہا ہے۔ درجات منہ مغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ کی طرف سے درجات ہیں اور بخشش اور رحمت، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ بے شک فرشتے جن لوگوں کی روحیں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر لیتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ کچھ لوگ مکہ معظمہ میں تھے، مسلمان ہو گئے لیکن ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ اب جب بدر کی لڑائی کے لیے کفار آئے تو ان کو بھی زبردستی ساتھ لے آئے، وہ مارے بھی گئے۔ اب ان کے بارے میں صحابہ کرام کی رائے مختلف ہو گئی، کچھ کہنے لگے یہ مجبور تھے اس لیے ساتھ ہے، اور کچھ کہنے لگے ان کو ہجرت کرنی چاہیے تھی۔ تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اگر وہاں پر ان کو مشکل تھی، اسلامی احکام پر عمل وہ نہیں کر سکتے تھے، اسلام کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کی کفار اجازت نہیں دیتے تھے، تو انہیں علاقہ چھوڑنا چاہیے تھا۔ اور یہ اصول ہے کہ کسی بھی علاقہ میں، کسی کی خطہ، کسی بھی شہر میں اگر مسلمان اس حال میں ہوں کہ وہاں کے کفار انہیں نماز نہ پڑھنے دیں، انہیں اسلام کے مطابق نہ جینے دیں، تو انہیں ہجرت کر لینی چاہیے۔ جب وہ ہجرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اچھی زمین انہیں عطا فرمائے گا۔
لیکن جو کمزور ہوں، اگلی آیت میں ارشاد، آیت نمبر 98 میں، مگر جو واقعی کمزور ہوں، مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے جو کسی خفیہ تدبیر پر قدرت نہ رکھتے ہوں اور نہ راستہ جانتے ہوں، یعنی وہ گناہ گار نہیں ہیں، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، سو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ عن قریب ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ ایک صحابی تھے ضمرہ بن العیس یا العیس بن ضمرہ، یہ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ بھی مکہ شریف میں تھے، تو یہ ضعیف بھی تھے، سفر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب یہ آیت سنی کہ یہاں پر ہمیں رہنے کی اجازت نہیں ہے، ہجرت لازمی ہے، مکہ معظمہ بھی فتح نہیں ہوا تھا نا، پہلے کی بات ہے، فتح مکہ کے بعد تو اب وہاں سے ہجرت نہیں ہے، تو پہلے وہاں پر حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں پر لازم تھا کہ وہاں سے ہجرت کریں۔ تو جب یہ صحابی، بزرگ صحابی، انہوں نے جب سنا کہ ہجرت لازم ہے، ہمیں چھوڑنا چاہیے یہ شہر، تو یہ کہنے لگے مجھے اٹھا کر لے جاؤ، میری چارپائی اٹھا کر مجھے حضور کی دہلیز پر حضور کے قدموں میں لے جاؤ۔ ضعیف تھے، لوگوں نے کہا آپ بیمار ہیں، ضعیف ہیں، سفر نہیں ہوگا، کہنے لگے جیسا بھی ہوں مجھے ایسے ہی لے جاؤ، میری چارپائی اٹھا کر۔ ان کی چارپائی اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے تنعیم کے مقام پر، جہاں پر مسجد عائشہ ہے مکہ معظمہ میں۔ یہاں تک جب پہنچے تو جسم سے جان نکل گئی۔ اب کفار نے طرح طرح کی باتیں کی، دیکھو جی یہ جا رہا تھا، یہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن مدینہ منورہ کی طرف جانے والے کی ہر قدم کو اللہ نے قبول کیا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے، انہی کے بارے میں ہے، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے پھر اس کو موت پالے تو بے شک اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میرے حبیب کے شہر، یعنی اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کے شہر کی طرف، میرے حبیب کی بارگاہ کی طرف اٹھنے والا ہر قدم اللہ کو بڑا پسند ہے، اور یہ حضور کی طرف آنے والوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو، اگر تم کو یہ خدشہ ہو کہ کافر تم پر حملہ کریں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ اگر مسافت کے مطابق تم سفر کر رہے ہو، یعنی کم از کم تمہارے گھر سے لے کر جہاں تک تم جا رہے ہو وہاں 61 میل سے تھوڑا سا اوپر علاقہ ہے، 61 میل اور کچھ 62 میل آپ شمار کر لیں، تو 62 میل دور اگر جانے کا ارادہ ہے تو جب آپ گھر سے نکلیں گے، اپنے شہر سے نکل جائیں گے، تو اب آپ مسافر ہیں، تو حالت سفر میں آپ نماز کو قصر کر لیں۔ قصر کیا ہے؟ جو 4 فرض ہیں ان کو آپ نے 2 کر دینا ہے، ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض ہیں، تو 4 کی بجائے آپ 2 کر لیں گے۔ فجر کے پہلے ہی 2 ہیں، وہ 2 ہی رہیں گے، اسی طرح مغرب کے 3 ہیں تو وہ 3 ہی رہیں گے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کافروں کے حملے کا خطرہ ہو تو قصر کرنا چاہیے، لیکن حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی اب تو امن کا دور ہے، اب تو کفار کے حملے کا خدشہ نہیں ہے، تو اب ہم قصر نہ کریں؟ تو آپ کہتے ہیں میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا، تو میں نے رسول کریم علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اے عمر یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کو قبول کرو، یعنی تم قصر ہی کرو۔ اب حضور کے اس فرمان کے بعد، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور کے اس فرمان کے بعد سفر میں قصر کرنے پر ہمارا اختیار نہیں ہے، بلکہ لازمی قصر کرنا ہے۔ جب آپ کم از کم 61-62 میل دور جا رہے ہیں اپنے گھر سے، تو لازمی طور پر 4 فرضوں کی بجائے 2 فرض پڑھنے ہیں، یہ یہاں پر حکم بیان ہو رہا ہے۔ اور اے رسول مکرم، جب آپ ان مسلمانوں کے درمیان ہوں اور آپ حالت جنگ میں نماز کے لیے کھڑے ہوں تو مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور یہ لوگ اپنے ہتھیاروں سے مسلح رہیں، اور جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تمہارے پیچھے چلے جائیں، اور مسلمانوں کی دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آ کر آپ کے ساتھ دوسری رکعت نماز پڑھے، اور وہ بھی اپنے اسلحہ کے ساتھ رہیں۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلحہ اور ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ
تو وہ یکبارگی ٹوٹ کر تم پر حملہ کر دیں، اور اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم بارش یا بیماری کی وجہ سے اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنا ضروری سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں یہ حکم ہے کہ اگر کفار کے حملے کا خطرہ ہے، مسلمان جہاد پر گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب نماز پڑھنے لگے ہیں، اب دو حصوں میں لشکر ڈیوائیڈ ہو جائے، ایک حصہ جو ہے مجاہدین کا وہ اپنا اسلحہ سنبھال کر تیاری پر رہے کہ اگر کافر حملہ کریں تو جواب دیں، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ اپنے اسلحہ کو اپنے ساتھ رکھے اور نماز میں شامل ہو جائے، ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد وہ واپس چلا جائے، وہ جا کے حفاظت کرے، اور جو حفاظت پر معمور لشکر کا دوسرا حصہ ہے وہ آ کر ایک رکعت نماز پڑھے۔ اسی طرح ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد یہ واپس جائیں، پھر وہ پہلے آ جائیں اور ایک ایک رکعت کر کے یہ پہلے ایک ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھیں، امام جب سلام پھیر دے تو پھر یہ دونوں واپس آ کر اپنی اپنی الگ ایک ایک رکعت پڑھیں اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں، لیکن اگر بارش ہو گئی ہے یا کوئی ضعیف ہے اور وہ اسلحہ کو نہیں اٹھا سکتا تو پھر وہ اسلحہ کو اتار کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر لو تو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل اللہ کا ذکر کرو، پھر جب تم مامون ہو جاؤ تو معمول کے مطابق نماز پڑھو، بے شک ایمان والوں پر نماز وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ایمان والوں پر نماز وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے۔ اب یہ نماز کو اس کے وقت مقرر میں ہی ادا کرنا ہے، یہ فرض کیا گیا ہے، یہ شرط ہے کہ نماز اپنے وقت میں ہی پڑھی جائے گی۔ یہ نہیں کہ فجر کے وقت میں آپ ظہر پڑھ رہے ہیں، ظہر کے وقت میں آپ عصر پڑھ رہے ہیں، ہاں اگر کوئی قضا ہے تو وہ تو کسی بھی نماز کے وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ویسے نماز قضا کے بغیر آپ ادا پڑھ رہے ہیں تو نماز کو اپنے وقت میں ہی پڑھیں گے، کسی اور نماز کے وقت میں کوئی اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح دو نمازوں کو اکٹھا بھی نہیں پڑھا جا سکتا، ہاں اس طرح اکٹھی ہو سکتی ہیں کہ ایک نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے اور دوسری نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو آخری وقت میں ایک نماز پڑھ لیں اور ابتدائی وقت میں دوسری نماز پڑھ لیں، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ درمیان میں کوئی مکروہ وقت نہ ہو۔ آپ فجر اور ظہر کو اکٹھا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ فجر اور ظہر کے درمیان مکروہ اوقات آ رہے ہیں، فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد مکروہ وقت آ رہا ہے، پھر ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پھر مکروہ وقت آ رہا ہے جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ عصر اور مغرب کو اکٹھا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ مغرب سے پہلے جب سورج کے ڈوبنے کا وقت ہے تو یہ مکروہ وقت ہے، تو اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ظہر اور عصر ان کے درمیان مکروہ وقت نہیں ہے، تو ظہر کا جب وقت ختم ہو رہا ہو تو آپ اس وقت ظہر پڑھیں اور ساتھ ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے تو آپ عصر پڑھ لیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کو بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ مغرب کا وقت ختم ہو رہا تھا تو آپ نے مغرب پڑھی اور آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، تو اس طرح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم کے حکم پر اسی طرح عمل ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کے حکم کی مخالفت خبر واحد سے نہیں ہو سکتی، ہاں خبر متواتر سے تخصیص ہو سکتی ہے، جیسا کہ عرفات میں اور مزدلفہ میں ظہر عصر یا مغرب اور عشاء جو پڑھی جاتی اکٹھی، ظہر کے وقت میں عصر، عصر کے وقت میں ظہر، یا مغرب کے وقت میں عشاء اور عشاء کے وقت میں مغرب اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، اس پر حدیث متواتر ہے، تواتر کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور کافروں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے جیسا کہ تم کو تکلیف پہنچی ہے، جب کہ تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو اس کی وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں۔
طعمہ بن ابیرق ایک منافق تھا، اس نے کسی یہودی کی زیرہ چوری کی اور منافقین اس کے ساتھ مل گئے اور اس کا دفاع کرنے لگے اور باقاعدہ گواہیاں دینے لگے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اب حضور علیہ السلام نے جو عدالت کے رولز ہیں گواہی کے مطابق ہی فیصلہ کرنا تھا، اب ان کی گواہیاں تو طعمہ بن ابیرق کے حق میں آ گئیں، لیکن حضور نے بھی فیصلہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کر دیا اور آپ نے جو حق تھا جو درست تھا وہ فیصلہ فرما دیا۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیمہ، اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیں جو اپنے نفسوں سے خیانت کرنے والے ہیں، بے شک اللہ ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو بہت بددیانت گنہگار ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنے کام چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپا سکتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کے متعلق مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے۔ یہ منافقین لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں سے چھپاتے ہیں، لیکن اللہ کو تو نہیں کوئی دھوکہ دے سکتا، اللہ سے تو کوئی کچھ چھپا نہیں سکتا۔ ہاں تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا میں تو جھگڑا کر لیا، یعنی منافق کے ساتھیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا میں تو جھگڑا کر لیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا یا کون ان کی حمایت کرے گا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا، اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی شخص پر ہوگا، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو بے شک اس نے بہتان باندھا اور کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کیا۔ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اور اے رسول مکرم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین کی ایک جماعت ضرور آپ کو گمراہ کرنے کا قصد کر لیتی، اور وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ دیکھیں حضور کی شان کیسے حسین انداز میں بیان ہوئی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے علم کے بارے میں فرماتا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں قلیل علم دیا گیا۔ دنیا اور اس کے مال و متاع کے بارے میں فرماتا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيل، ساری دنیا کا مال و متاع بہت تھوڑا ہے، لیکن جو حضور پر فضل کیا فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر جو فضل کیا ہے وہ عظیم فضل ہے۔ تو جس فضل کو اللہ عظیم فرما رہا ہے وہ کتنا عظیم فضل ہوگا، کیا شان اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کیا علم عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے بعد ممبر پر رونق افروز ہوئے، یہ صحیح ہے ان کی حدیث ہے، ممبر پر رونق افروز ہوئے اور حضور علیہ السلام نے خطاب فرمایا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کے نیچے تشریف لائے، ظہر پڑھائی، پھر ممبر پہ رونق افروز ہوئے یہاں تک عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ رونق افروز، پھر خطاب فرماتے رہے یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے جو ہو گیا وہ بھی بیان فرما دیا، جو ہوگا وہ بھی بیان فرما دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں جس کو حضور کا اس دن کا خطاب جتنا زیادہ یاد رہا وہ اتنا بڑا ہم میں عالم تھا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے
سوا اس شخص کے جو صدقہ دینے کا حکم دے یا نیکی کرنے کا حکم دے یا لوگوں میں صلح کرانے کا، اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرے تو عن قریب ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کے راستہ کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا، اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ تمام مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلنا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج آپ کو میڈیا پر ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو تمام متقدمین کی مخالفت کریں گے، وہ معنی بیان کریں گے جو نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ آج تک کسی نے کیا۔ نیا شگوفہ چھوڑ دیں گے، نئی بات بیچ میں نکال دیں کہ عقلی طور پر جتنا مرضی کسی کا مضبوط حوالہ ہو، مضبوط دلیل ہو، لیکن اگر متقدمین کے خلاف ہے، اگر امت کے متفقہ نظریات کے خلاف ہے کسی کی تفسیر یا کسی کا فہم، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ بے شک اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ اس سے کم ہوگا اس کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو بلا شبہ وہ گمراہی میں مبتلا ہو کر بہت دور جا پڑا۔ یہ مشرک اللہ کے سوا صرف عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ صرف سرکش شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ عورتوں کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ لات، منات، عزا، یہ سب مؤنث نام ہے، عورتوں والے نام ہے۔ تو جن مورتیوں کی یہ عبادت کرتے تھے ان کے نام عورتوں والے تھے، اس لیے یہ کہا گیا لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی، اور شیطان نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ضرور حصہ لوں گا، مقرر حصہ لوں گا، اور مجھے قسم ہے میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، اور میں ضرور ان کے دلوں میں جھوٹی آرزوئیں ڈالوں گا، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ ضرور مویشیوں کے کان چیر ڈالیں گے، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے، اور جس نے اللہ کی بجائے شیطان کو اپنا مطاع بنا لیا تو وہ کھلے ہوئے نقصان میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنا کیا ہے؟ اللہ نے مرد بنایا ہے تو شکل اور حلیہ عورتوں جیسا بنانا، اللہ نے عورت بنایا ہے تو اپنی شکل اور حلیہ مردوں جیسا بنانا۔ اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لعنت کی ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کے دلوں میں آرزوئیں ڈالتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدہ کرتا ہے وہ صرف دھوکہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ اس سے نکلنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم ان کو عن قریب ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کس کا قول ہے؟ اللہ کا وعدہ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر۔ جو شخص کوئی برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ کے مقابلہ میں اپنے لیے کوئی حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف جتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، درآں حال یہ کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا۔ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو محیط ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ اور مسلمان آپ سے عورتوں کے متعلق حکم معلوم کرتے ہیں، آپ کہیے اللہ تمہیں عورتوں کے متعلق وہی سابق حکم دیتا ہے اور وہ احکام بھی جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے متعلق پڑھے جا رہے ہیں جن کا وہ حق تم انہیں نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے متعلق بھی تمہیں حکم دیتا ہے، اور یہ کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے۔ یتیم لڑکی کے ساتھ اگر کسی نے نکاح کیا ہے تو اس بنیاد پر کہ اس کا کون سا باپ سر پہ ہے، اس کا مہر ادا نہ کرنا، اس کے حقوق میں کوئی کمی رکھنا، اس سے یہاں پر منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو یتیم اور کمزور بچے ہیں ان کا حق انہیں نہ دینا، اس سے یہاں پر منع کیا گیا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے زیادتی یا بے رغبتی کا خدشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے، اور دلوں میں مال کی حرص رکھی گئی ہے، اور اگر تم نیک کام کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ میاں بیوی میں کسی بات پر اختلاف ہے اور نوبت طلاق کی حد تک آ رہی ہے تو اگر یہ کوئی معاہدہ کر لیں، ایک دوسرے سے کچھ اپنے حقوق کم کر لیں، اور ایسا معاہدہ جس معاہدے کی وجہ سے ان کے درمیان طلاق نہ ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، ایسا معاہدہ کرنا جائز ہے جو شرعی طور پر بھی جائز ہو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز اپنی بیویوں کے درمیان پورا عدل نہیں کر سکتے، خواہ تم اس پر حریص بھی ہو۔ سو جس سے تم کو رغبت نہ ہو اس بیوی سے بالکل اعراض نہ کرو کہ اس کو اس طرح چھوڑ دو کہ وہ درمیان میں لٹکتی ہوئی ہو، اور اگر تم اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب ایک شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہیں، اب یہ یقینی بات ہے کہ سب کے ساتھ ایک طرح کی محبت تو نہیں ہو سکتی، لیکن عملی طور پر سب کے ساتھ انصاف والا معاملہ ہو سکتا ہے، تو جو عملاً انصاف کرنا ہے وہ لازم ہے شوہر پر، اور جو دل میں محبت کی کمی بیشی ہے اس کی معافی ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دلی طور پر تو سب کے ساتھ محبت میں برابری نہیں کر سکتے، لیکن حقوق کی ادائیگی میں، باریوں میں تم پر عدل کرنا یہ لازم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے ایک سے زائد بیویاں ہیں، فرض کرو 2 بیویاں ہیں، اور وہ ایک کے ساتھ تو محبت کرتا ہے اور ایک کے حقوق پورے نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا، جو سخت گناہ ہے۔ تو جو انصاف نہیں کر سکتا اس کو ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر خاوند اور بیوی علیحدہ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا بڑی حکمت والا ہے۔ اگر کسی طرح بھی نباہ نہیں ہو رہا، گزارا اکٹھے نہیں ہو رہا، اور اب طلاق ہی دینی پڑے گی تو ٹھیک ہے طلاق ہو جائے۔ اب جب نباہ نہیں ہو رہا تو اکٹھے رہ کر لڑنے سے بہتر ہے الگ ہو جائیں۔ الگ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی دلوں میں وسعت پیدا فرمائے گا اور ان کے لیے کوئی بہتر ذریعہ بنا دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو حکم دیا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے حمد و ثنا کیا ہوا، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ کافی ہے حمایت کرنے والا۔
اے لوگو اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ سے صرف دنیا نہ مانگو، اس کے خزانوں میں کوئی تھوڑ نہیں ہے، اس کے پاس آخرت کے خزانہ بھی وسیع ہیں۔ دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، وہ ہر شے عطا فرماتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اس آیت میں ارشاد یہ ہو رہا ہے، ترجمہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اس میں ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ عدل کرو۔ اگر تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، گواہی دینی پڑے تو سچی گواہی دو، چاہے وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جاری ہو۔ تمہارا کوئی عزیز ہے، قرابت دار ہے، خاندان کا فرد ہے، تمہاری گواہی سے اس کو اگر نقصان کیوں نہ پہنچتا ہو، تم عدل کے خلاف نہیں چلو گے، تم نے سچی ہی گواہی دینی۔ ترجمہ سنیں۔ اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہارے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے۔ فریق معاملہ خواہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے روگردانی نہ کرو۔ اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا تو اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا 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 آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی مومنو سچے مومن بن جاؤ، ہمیشہ ایمان پر قائم رہو۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل فرمائی، اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کے ساتھ کفر کرتا ہے تو بے شک وہ گمراہی میں مبتلا ہو کر بہت دور جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر وہ کفر میں اور بڑھ گئے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ کبھی انہیں راہ راست پر لائے گا۔ منافقین کو خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ کافروں کے پاس غلبہ تلاش کرتے ہیں؟ بے شک تمام غلبہ اللہ کے پاس ہے۔ اے مسلمانوں کے بادشاہوں، مسلم مملکتوں کے حکمرانوں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے پاس غلبہ تلاش کرتے ہو؟ کبھی رشیا میں جاتے ہو، کبھی واشنگٹن میں جاتے ہو، کبھی کس ملک کے پاس، کبھی کس ملک کے پاس جا کے مدد مانگتے ہو۔ اللہ سے مدد مانگو، مسلمانوں کو نہ چھوڑو، آپس میں اتحاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا وہ کافروں کے پاس غلبہ تلاش کرتے ہیں؟ بے شک تمام غلبہ اللہ کے پاس ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک تمام غلبہ اللہ کے پاس ہے۔ اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ بلا شبہ تم بھی ان کی مثل قرار دیے جاؤ گے۔ بے شک اللہ تمام منافقوں اور سب کافروں کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ جب کفار مسلمانوں کی کسی آیت کا، کسی حکم کا مذاق اڑا رہے ہوں تو مسلمانوں کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں سے اٹھ جائیں۔ اور یہ اصول ہے کہ کہیں بھی کوئی گناہ ہو رہا ہے وہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم وہاں بیٹھے رہیں گے، اس کو انجوائے کریں گے اور ہمارے چہروں پر سکون اور اطمینان ہوگا تو پھر ہمیں بھی اس میں شریک جانا جائے گا۔ تو فرمایا اگر کفار مسلمانوں کے خلاف، دین کے خلاف، حضور کے ارشاد کے خلاف، اصول کے خلاف، قرآن کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں تو وہاں سے اٹھ جائیں۔ جب تک وہ بات کریں تو وہاں پر تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم بیٹھے رہو گے اسی مجلس میں، اسی محفل میں، تو تم بھی اسی میں شریک سمجھے جاؤ گے۔
یہ منافق تمہارا جائزہ لے رہے ہیں، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کو کامیابی سے حصہ ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آگے تھے، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا۔ تو اے منافقو، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف غلبہ کی ہرگز کوئی سبیل نہیں بنائے گا۔ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ بے شک منافق اپنے زوم میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، درآں حال یہ کہ اللہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ وہ اس کفر اور ایمان کے درمیان متزلزل ہیں، نہ ان کافروں کی طرف ہیں اور نہ ان مسلمانوں کی طرف ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ اے ایمان والو، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے خلاف اللہ کے لیے ایک واضح حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی، مومن مسلمان ممالک کو آپس میں دشمن بنانا اور کفار ممالک کو اپنا دوست سمجھنا۔ اے ایمان والو، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اپنے خلاف اللہ کے لیے ایک واضح حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے، اور اے مخاطب تو ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ جنت کا سب سے اونچا طبقہ اعلیٰ ہے، اور دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ زیادہ شدید ہے، اور منافقین سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے۔ مگر ان منافقوں میں سے جن لوگوں نے توبہ کی اور وہ نیک ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کا دامن پکڑ لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیا، سو وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور عن قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو۔ یہ 5ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو، یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ کسی کو عذاب دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ سب کی بخشش فرمائے، لیکن اگر کوئی کفر پر بضد ہے، اڑا ہوا ہے، تو اس کو سزا بھی ضرور ملے گی۔ فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور خالص ایمان لے آؤ، اور اللہ شکر کی جزا دینے والا بہت جاننے والا ہے۔ یہاں پر ہمارے 5ویں پارہ کا اختتام ہوا۔ اس میں نہایت اہم احکام بیان ہوئے، کچھ چیزوں کو ہم نے نہایت مختصر کیا، اور جس کو ہم نے مختصر کیا ہے اس کے لیے وضاحت آپ کو چاہیے ہو تو تفاسیر کا، فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔